حدیث نمبر 22۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ نسائی سے لی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور عمرو بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اسی دوران آپ باہر نکلے اور آپ کے پاس چمڑے کی ایک ڈھال تھی۔ آپ نے اسی سے پردہ کیا اور پھر پیشاب کیا۔ ہم میں سے بعض نے کہا کہ دیکھو ایسے پیشاب کر رہے ہیں جیسے کہ عورت چھپ چھپا کر پیشاب کرتی ہے۔ یہ بات آپ نے سن لی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنو اسرائیل کے ایک شخص کا کیا حال ہوا تھا؟ ان کو اگر پیشاب لگ جاتا تھا تو وہ اس حصے کو کاٹ ڈالتے تھے۔ اس شخص نے اپنی قوم کو اس کام سے روک دیا تو اسے قبر میں عذاب دیا گیا۔ باب نمبر 12، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 23۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کے ایک ڈھیر پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا۔ اس وضو میں آپ نے اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے شیخ مسدد نے کہا کہ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس موقع پر میں آپ سے دور ہٹنے لگا تو آپ نے مجھے بلایا، حتیٰ کہ میں آپ کے قریب آ گیا اور آپ کے پیچھے ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باب نمبر 13، انسان رات کو کسی برتن میں پیشاب کرے اور پھر اسے اپنے پاس پڑا رہنے دے۔ حدیث نمبر 24۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا۔ آپ رات کو اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ باب نمبر 14، وہ مقامات جہاں پر پیشاب کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 25۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت کے 2 کاموں سے بچو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، لعنت کے وہ 2 کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں پاخانہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 26۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت کے 3 کاموں سے بچو، یعنی پانی کے گھاٹ پر پاخانہ کرنے سے، عین راستے میں یا لوگوں کے سائے میں۔ گزشتہ حدیث ضعیف ہے، ابن ماجہ سے لی گئی ہے۔ باب نمبر 15، غسل خانے میں پیشاب کا مسئلہ۔ حدیث نمبر 27۔ یہ حدیث ضعیف ہے، ابن ماجہ سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کرے کہ بعد میں وہ وہیں نہائے گا۔ احمد روایت کرتے ہیں، پھر وہ وہیں وضو کرے گا کیونکہ اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 28۔ یہ حدیث صحیح ہے اور سنن نسائی سے لی گئی ہے۔ حمید حمیری عبد الرحمن کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں ایک صاحب سے ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی صحبت میں رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہمارا کوئی شخص ہر روز کنگھی کرے یا اپنے غسل خانے میں پیشاب کرے۔ باب نمبر 16، بل میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 29۔ یہ حدیث ضعیف ہے اور سنن نسائی سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بل میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لوگوں نے قتادہ سے کہا کہ بل میں پیشاب کیوں مکروہ و ممنوع ہے؟ تو انہوں نے کہا جاتا ہے ان میں جن رہتے ہیں۔ باب نمبر 17، بیت الخلاء سے نکل کر انسان کیا پڑھے۔ حدیث نمبر 30۔ یہ حدیث صحیح ہے اور جامع ترمذی سے لی گئی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر نکلتے تو کہتے، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ باب نمبر 18،
استنجا میں شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھونے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 31۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے بیٹھے تو اپنے ذکر یعنی عضو مخصوص کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، اور جب کوئی پاخانہ کے لیے آئے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اور جب کچھ پیے تو ایک سانس میں نہ پیے۔ حدیث نمبر 32۔ یہ حدیث حسن ہے اور المستدرک الحاکم سے لی گئی ہے۔ حضرت حفصہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ کھانے پینے اور پہننے جیسے کاموں میں استعمال کیا کرتے تھے، اور بایاں ہاتھ اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں۔ حدیث نمبر 33۔ یہ حدیث ضعیف ہے اور مسند احمد سے لی گئی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داہنا ہاتھ وضو اور کھانے جیسے کاموں کے لیے مخصوص تھا، اور بایاں ہاتھ خلا میں استنجا اور دیگر مکروہات وغیرہ میں استعمال کرتے تھے۔ حدیث نمبر 34۔ اس کی سند ضعیف ہے اور یہ مسند احمد سے لی گئی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دوسری سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کرتی ہیں۔ باب نمبر 19۔ قضائے حاجت کے وقت پردہ کرنا۔ حدیث نمبر 35۔ یہ حدیث ضعیف ہے اور ابن ماجہ سے لی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص سرما لگائے تو طاق سلائیاں لگائے، جس نے ایسا کیا تو بہتر کیا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو استنجا کرنے میں ڈھیلے استعمال کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد لے، جس نے ایسا کیا تو بہتر کیا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں، اور جس نے کچھ کھایا اور پھر تنکے سے حلال کیا تو چاہیے کہ منہ کے ریزوں کو پھینک دے، اور جو کچھ اپنی زبان سے صاف کرے تو وہ نگل لے، جس نے کیا خوب کیا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو پاخانے کو آئے تو چاہیے کہ کوئی آڑ لے لے، اگر کچھ نہ پائے تو ریت کی ڈھیری ہی بنا لے اور اس کے طرف پشت کر لے۔ بلا شبہ شیطان بنی آدم کے سرینوں کے ساتھ کھیلتا ہے، جس نے ایسا کیا بہت اچھا کیا، اور جس نے نہیں کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ باب نمبر 20۔ وہ چیزیں جن سے استنجا منع ہے۔ حدیث نمبر 36۔ یہ حدیث صحیح ہے اور سنن النسائی سے لی گئی ہے۔ شیبان قطبانی روایت کرتے ہیں کہ مسلمہ بن مخلد نے، جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی طرف سے مصر میں گورنر تھے، حضرت رویفہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو زیریں مصر کی جانب اپنا نائب مقرر کیا۔ شیبان کہتے ہیں کہ ہم جناب رویفہ بن ثابت کے ساتھ قوم شریک سے الکما یا الکما سے قوم شریف کی جانب چلے، ان کی مراد الکام ہے۔ تو حضرت رویفہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کمزور سی سواری لے لیتا، اس شرط پر کہ جو کچھ بھی غنیمت میں سے ملے گا اس میں سے نصف مالک کے لیے اور نصف ہمارے لیے ہوگا۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ تقسیم اموال میں کسی کو تیر کا پھل ملتا، کسی کو اس کے پر اور کسی کو اس کی لاٹھی۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رویفہ، امید ہے تجھے میری بعد لمبی زندگی ملے گی، تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جو اپنی داڑھی کو گرہ لگائے یا تانت باندھے یا جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہیں۔